السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے کی اور پھر زمین میں جیسے جیسے انسان پھیلتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے ہر علاقے کے لیے نبی روانہ کیے تاکہ انسانیت کی ہدایت کا سامان کیا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پہ اتار رہا تھا، ان کے ساتھ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی اتر جاؤ، تو زمین پر آدم کی آمد کے ساتھ ساتھ شیطان کی آمد بھی ہوئی، اور شیطان نے اللہ سے یہ عہد لیا تھا کہ مجھے قیامت تک کا موقع دیجیے اور میں آپ کے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی، لیکن دوسرا انتظام یہ کیا کہ بندوں کو بھٹکنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا، پھر انبیاء کے ذریعے سے اپنی کتابوں کو روانہ کیا۔ کتاب کو ماننے والے کمزور پڑ گئے، شیطان طاقتور ہو گیا، ابلیس کے ماننے والے زیادہ ہو گئے، زمین میں ظلم و فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا۔ نبی نے معاشرے کی تطہیر کی، انسانوں کو فسق و فجور سے بچایا، فساد سے بچایا، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ گیا۔ پھر چند سالوں کے بعد لوگ بہکتے گئے، شیطان اس معاشرے میں کار فرما ہوا اور فسق و فجور پھیلتا رہا، گناہ پہ گناہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ پورا معاشرہ بگڑ گیا۔ پھر اللہ نے ایک اور نبی کو بھیجا۔ اس طرح اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو شروع کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں روانہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ خاتم النبیین ہے، اور آپ کو جو کتاب دی گئی قرآن مجید وہ قیامت تک کے لیے بلا کسی تبدیلی کے قائم رہے گی۔ اس میں
باطل کسی طرف سے بھی آ نہیں سکتا، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا۔ آپ نے زمین پر اپنے ماننے والوں کو ایک امت کی حیثیت میں برپا کیا، جسے امت محمدی یا امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ہی بلند اعزاز عطا فرمایا اور کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم زمین پہ بہترین امت ہو۔ جتنی قومیں، جتنی بستیاں، جتنے علاقے آباد ہیں، ان تمام میں سب سے بہتر تم ہو، خیر امت، اس لیے کہ تم مجھے اور میرے آخری نبی کو ماننے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنی امت کے حوالے کیا، لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا امت میں بھی بگاڑ آتا چلا گیا، یہاں تک کہ جس عقیدے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو برپا کیا تھا، اس عقیدے میں بھی بگاڑ آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی اس وقت مسلمانوں میں ایک ایسی شکل میں مانی جاتی ہے جس کی تصدیق نہ قرآن مجید کرتا ہے نہ حدیث کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایسی ایسی کتابوں میں باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں، اور ایسے واعظین اور مقررین بہت زیادہ سنے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح مقام ہے اس مقام سے آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو ہم آج کی اس گفتگو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کے بارے میں بیان کریں گے، وہ کہ ہم جیسی بہت چند چھوٹی سی آوازیں ہیں، لیکن اللہ کے پاس معذرت کے طور پہ یہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا صحیح موقف اور آپ کا صحیح سٹیٹس اور آپ کا صحیح مقام کیا ہے۔ آپ کے صحیح مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن کی وہ آیتیں پیش نظر ہونی چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پیش کر رہے تھے مکے میں، اور کافروں کے جانب سے شدید مخالفت ہو رہی تھی، اور وہ کافر آپ کے بارے میں کس طرح کا تصور رکھتے تھے، وہ باتیں اگر واضح ہو جائیں تو آپ کا پوزیشن ہمارے لیے بہت ہی صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی جدوجہد کا ذکر ہے، اور پھر مخالفین کی جو باتیں ہیں، جو رائے ہے، جو سٹیٹمنٹس ہیں، وہ بھی درج کر دی گئی ہیں۔ مکے کے کافر دو چیزوں کی وجہ سے آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، دو یا تین چیزوں کی وجہ سے، لیکن اہم ترین دو باتیں۔ وہ قرآن سے ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کافر آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے چیلنج کیا تھا
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ لعلکم تعقلون، اے مکے والو میں تمہارے درمیان تو ایک بہت بڑی عمر گزارا ہوا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آج سے پہلے، نبوت کے اظہار سے پہلے کتنی لمبی عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، میرے صبح و شام، میرے رات و دن، میرے معاملات، ہر چیز پہ تم گواہ ہو، لیکن پھر بھی تم میری باتوں کا انکار کرتے ہو۔ لیکن کافر جس بات کی وجہ سے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، اس کی پہلی بات یہ ہے، سورہ صاد میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ قاف میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ جیسے ہندوستان میں عام طور پہ کچھ آرٹیکلز میں یہ بات آتی ہے، ہارڈ ہندوتوا، سافٹ ہندوتوا، ویسے ہی مکے میں بھی ہارڈ کافر تھے، سافٹ کافر تھے۔ کافر تو تھے لیکن تھوڑے ہارڈ قسم کے تھے، تھوڑے سافٹ قسم کے تھے۔ تو سورہ صاد میں ہارڈ کافروں کا قول نقل کیا گیا، سورہ قاف میں سافٹ کافروں کا قول نقل کیا گیا۔ سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ وَعَجِبُوا، انہیں تعجب ہوا، کافروں کو تعجب ہوا، they got surprised۔ کیوں تعجب ہوا؟ کہ ایک ڈرانے والا، ان جاءہم منذر، ایک ڈرانے والا منہم، انہی میں سے آ گیا، کوئی باہر سے نہیں ہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، اس لیے وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے۔ یعنی ہم میں ہی سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بات ان کے لیے بڑی تعجب کی رہی۔ تو سب سے پہلی بات جو تعجب کی رہی کافروں کے لیے، جو مانے رہی کہ کافر آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، وہ یہ تھے کہ یہ تو ہمارے آدمی ہیں، ہم ہی میں کہیں ایک ہیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، پھر انہوں نے کہا وَقَالَ الْكَافِرُونَ، کافروں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر اور جھوٹا ہے۔ ہارڈ کافروں کا قول ہے یہ۔ سورہ قاف میں سافٹ کافروں کا قول کا اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، وہاں پہ فرمایا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، وہاں کہا ھذا ساحر کذاب، سخت کافر کا قول تھا، یہاں سافٹ کافر کا قول یہ تھا کہ ھذا شیء عجیب، ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں گالی نہیں ہے، یہاں پہ تانا نہیں ہے، یہاں پہ مخالفت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے ڈرانے والا کھڑے ہو گیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو حق ماننے کے لیے مانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ہی میں ایک آدمی سمجھ رہے تھے، نہ انہوں نے ان میں نور دیکھا، نہ فوق البشری کوئی بات دیکھی، نہ ما فوق الفطرت والی کوئی خصوصیت دیکھی، ایک نہیں دو نہیں 50 سال تک دیکھتے رہے، اور انہیں یہی بات ان کے لیے مانے رہی۔ دین اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ کے نبی ماننے کے لیے کہ ہم ہی میں ایک آدمی، ہم ہی طرح کے ایک آدمی ہیں، اس کی بات کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی واضح طور پہ فرما دیا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا
اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا هذا کیا ہے اس میں؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. جزاک اللہ. پھر سے میں پڑھتا ہوں. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. جس چیز نے ان لوگوں کو ہدایت سے روکا جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی. الا ان قالوا، ان کا یہ قول، ابعث اللہ الا بشرا رسولا. ارے اللہ نے ایک انسان کو، ایک بشر کو نبی بنا کے بھیج دیا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ ایک نبی، وہ بھی انسان ہم جیسا. ابعث اللہ بشرا رسولا، ہم جیسا انسان، اس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا. اللہ کہتا ہے کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی. ان کے پاس ہدایت آ گئی، لیکن جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی تھی کہ ایک بشر ان کے سامنے نبی بن کے کھڑا ہوا ہے اور ہدایت کی طرف بلا رہا ہے. وہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی میں کچھ فوق البشری خصوصیات ہوں، ما فوق الفطرت کچھ باتیں ہوں. اگر وہ ہوں تو ہم مانیں گے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ہم سنتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ما فوق الفطرت آپ کے ساتھ منسوب کر دی گئی. اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ظالموں تم صحیح دیکھو، یہ نبی میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ چیز، یہ نہیں کہا. اللہ نے اس کا یہ جواب کیا دیا کہ زمین کے اللہ نے انسان کو رسول بنایا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ ہم نے ایک انسان کو تمہارے لیے، تم ہی جیسے انسان کو رسول بنا کے بھیجا. اگر زمین پہ فرشتے آرام سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے ایک فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے ہیں. نور والے جس فرشتے کو ہم نے نور سے بنایا ہے، اگر نور کے فرشتے، نور کے جسم والے فرشتے زمین پہ چلتے پھرتے ہوتے تو ان کے لیے نبوت کے طور پہ ہم ایک فرشتے ہی کو اتارتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مکے کے کفار اللہ کے نبی میں یہ باتیں ڈیمانڈ کر رہے تھے، اللہ کے نبی سے باتیں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن ہم آپ کے اندر کوئی ما فوق الفطرت بات نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بتا دو ہم ایمان لے کے آئیں گے. ما فوق الفطرت بات بتا دو ہم ایمان لے کے آئیں گے. میں دو جگہ سے ان کے ڈیمانڈ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہم 1400 سال کے بعد وہ باتیں کہتے ہیں جو وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں یہ تھا. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. لولا انزل ملک فیکون معه نذیرا. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز.
او تکون لہو جنت یأکل منہا. 5 باتیں فرمائی. یہ کیسا نبی ہے؟ مالی ھذا الرسول، یہ کیسے نبی ہیں؟ یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں. وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتے ہیں. ارے ان پہ کوئی فرشتہ سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کیوں نازل نہیں کیا گیا جو لوگوں کو ڈراتا ان کی بات مانو نہیں تو پکڑ لیں گے؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ ان پہ ایک فرشتہ نازل ہوا، فیکون معہ نذیرا، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیشہ لوگوں کو ڈراتا. او یلقا الیہ کنزل، ارے ان کے پاس ایک خزانہ نازل ہوتا، خزانہ ہی خزانہ. او تکون لہو جنہ، ان کے پاس ایک باغ ہی ہوتا، یأکل منہا، اس سے ان کے گھر کا جو ہے گھردار چلتا یا کھانا پینا ان کا چلتا. 5 باتیں وہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. ارے آپ تو کھانا کھا رہے ہو، ہم جو کھا رہے ہیں آپ بھی وہی کھاتے ہو، ہم دودھ پیتے ہیں آپ بھی وہی پیتے ہو، کیسے آپ کی بات مانیں؟ بھائی سمتھنگ ڈفرینٹ. ہم جن بازاروں میں اوکاس کے بازار میں گھوم رہے ہیں، یہ اوکاس نہیں، مکے میں بھی ایک اوکاس تھا، وہی نام ہے اس کا، اور یہاں بھی بازار لگ گیا ہے. ہم جن بازاروں میں گھومتے ہیں انہی بازاروں میں آپ بھی گھومتے ہو. اچھا چلو ایک تو ڈیفرنس آپ میں ہمارے میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ تو ایک سیکیورٹی کے طور پہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو ڈراتا رہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے یا نہیں تو ایک باغ تو بتا دو. مکے میں بنجر زمین، صرف وہاں پہ معیشت کا دار و مدار تجارت پر، کوئی زراعت نہیں. وہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ نبی ہے تو باغ ہونا آپ کا یہاں پر. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ تمام باتیں نہیں ہیں، پھر بھی آپ کی شخصیت، آپ کے پیغام سے لوگ اتنے متاثر ہو کے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. تو کافر یہ کہہ رہے تھے کہ تمام باتیں نہیں ہیں، جو یہ باتیں ہم میں ہیں آپ میں ہیں، سم تھنگ ڈفرینٹ والی بات نہیں ہے. تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں جو ایمان قبول کیے یا قبول کرنے والے ہیں، جن کے دل نرم پڑ گئے، ارے آپ ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع میں لگے ہوئے ہو. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سحر ہے. یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کر رہے ہیں ان کی باتیں. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ ایک سحر زدہ آدمی کی باتوں میں آ گئے ہو. نہیں تو یہ 5 باتیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہیں کیا؟ بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اللہ نے اس کی نفی نہیں کی. ظالموں یہ کیا کہہ رہے ہو، ذرا صحیح نگاہ سے تو دیکھو، ہمارے نبی کو یہ نہیں کہا. اس کے جواب میں بس آگے چند آیتوں کے بعد اللہ نے یہ فرمایا وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اے نبی you are not the first one، آپ پہلے نہیں ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو ہم نے بھیجا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی گھومتے تھے. یہ نہیں کہا کہ ظالموں ذرا دیکھو ان کا سایہ تو گر رہا ہے یا نہیں، یہ نہیں کہا. ظالموں تم کن نگاہ سے دیکھتے ہو، کھوٹی نگاہوں سے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ نہیں تم صحیح دیکھ رہے ہو. تم سے پہلے بھی، ان سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ بھی بازاروں میں گھومتے تھے. ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ گمراہ ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے وہ باتیں نہیں کہی جو آج ہمارے مؤذن
وہ وائزین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے آپ ہی میں سے ایک آدمی کو اٹھا کر، کوئی باہر سے نہیں، آپ ہی میں سے اٹھا کے ہم نے انہیں نبی بنایا اور ان کو ہدایت کا سامان عطا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بہت ہی واضح ڈیمانڈ کافروں کا اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ دیکھیے کیا ڈیمانڈ تھا، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مانیں؟ یہ چند باتیں ہیں، یہ کرو تو ہم آپ کو مانیں گے۔ اور وہ چند باتیں کیا ہیں دیکھیے، یعنی وہ اسٹریٹ اوے اللہ کے نبی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ کے اندر کوئی مافوق الفطرت بات نہیں ہے، اگر ہے تو بتاؤ، ہم ایمان لائیں گے۔ 5 سے 6 باتیں ہیں وہاں پر۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ یہ 5 یا 6 ڈیمانڈ ہے کافروں نے اللہ کے نبی سے فرمائے۔ ایک ایک میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ صرف ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ کے اندر یہ پاور نہیں ہے۔ پہلی بات، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اس زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ ابھی بہا دو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کے لیے کون سی مشکل بات تھی، اور ڈیمانڈ تھا۔ ڈیمانڈ کیا تھا؟ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اس زمین کو، مکے کی زمین کو شق کر دو اور ہمارے لیے ایک چشمہ بہا دو۔ فرمایا یا نہیں تو کم سے کم آپ کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے۔ کس کا؟ کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہونا چاہیے۔ او تکون لک جنتم من نخیل وعنب، کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہونا چاہیے، اور اس باغ کے درمیان آپ نہروں کو بہا دیں۔ یہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تیسری بار، آپ عذاب کی آیتیں ہم کو سناتے ہو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم کے گرا دو، یا نہیں تو اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے کر کے ہمارے سامنے پیش کر دو۔ تم اعلان کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں آخری، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو، رسولوں کو آمنے سامنے کر کے ہمارے سامنے پیش کر دو۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے رسول، یہ ہے فرشتے اور میں نبی، یہ ڈکلیئر کر دو، ہم ایمان لائیں گے۔ اچھا یہ بھی نہیں، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ یہ کیا؟ آپ کا بودا سا گھر، مٹی کا گھر، یہ تو ہمارا بھی ایسی گھر ہے، آپ کا گھر سونے کا گھر ہونا چاہیے، اس سے کہ آپ نبی ہیں نا۔ یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، اسٹریٹ اوے آپ آسمان پہ، او ترقا فی السماء، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، ہم دیکھتے رہیں آپ آسمان پہ چڑھ رہے ہو،
پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب لا کے ہمیں نہ دو کہ ہم اسے پڑھیں۔ کیا ڈیمانڈز ہیں ان کے، اور پورے مکے کے لوگ یہ ڈیمانڈ پیش کر رہے تھے کہ یہ ڈیمانڈ پیش کرو، ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کے اختیارات دیے ہیں، کس طرح کے اختیارات نہیں دیے ہیں۔ اگر آپ کو جو ہے جیسے ہم تقریروں میں سنتے ہیں ویسا با اختیار سمجھا جائے تو آنے واحد میں پانی کے چشمہ بہ جاتا مکے میں، اپنا گھر ان کا سونے کا، اچھا تم سونا سونے کا گھر بن گیا، اچھا آسمان پہ سامنے سیدھا سیدھا چڑھ جائے تھے، کون سا مشکل کام تھا۔ ہمارے پاس تو اللہ کے نبی کی تصویر ایک ما فوق البشر، ما فوق الفطرت تصویر آتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا۔ اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، جسٹ سنگل لائن جواب، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب تمام خامیوں سے پاک ہے، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک انسان نبی کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ حل کنت الا بشرا رسولا، یہ تمام ڈیمانڈ کے مقابلے میں یہ کہنا کہ میں ایک انسان نبی کے سوا کچھ نہیں ہوں، میں ایک بشر ہوں، اس کے سوا حل کنت، کیا میں، سوالیہ انداز ہے، انٹروگیٹری سینٹنس، کیا میں، تم دیکھ رہے ہو 40-50 سال سے، کیا میں انسان اور اب میں نبوت کے اعلان کیا اس کے سوا کچھ اور ہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت اسلام کو پیش کر رہے تھے، اور ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ ان دا قرآن، عوام اس قرآن سے بے بہرہ دور، اس لیے ایسے واعظوں کی باتوں پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سنتی چلی جا رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کا تکاپو مکے میں چل رہا ہے، کس طرح اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں، اس سے پوری قوم نابلد ہے۔ چند واعظین نے پوری قوم کو مٹھی میں باندھ دیا ہے اور ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو توحید کی انتہائی بلندی پہ برپا کر دی گئی تھی، آج گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ اپنی توحید کو چھوڑ چکی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت رکھتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، جو چاہے کر دینے والے۔ ابھی تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اس لیے کہ ہماری بے انتہا محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم اپنے ماں باپ بیوی بچوں تمام سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت قرآن مجید نے بتائی ہے وہ کیا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ میں محبت میں کچھ سے کچھ کہہ دوں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں اگر میرے والد کی محبت میں یہ کہہ دوں کہ ارے وہ تو بس فرشتے آدمی تھے، فرشتوں کی صفات تھی ان کے اندر، اور ان کا جسم بھی فرشتوں جیسا تھا، محبت میں اگر کہہ دوں ایکسیپٹ کریں گے؟
تو ویسے ہی محبت کا تقاضا قرآن نے کہا کہ اتباع سے ہے، فیتھفلنس سے ہے، اوبیڈینس سے ہے، سنسیئرٹی سے ہے، سٹیٹس کو بدلنے سے نہیں ہے، مقام کو بدلنے سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ دن میں 5 نمازوں کے بجائے 5 نمازوں کی جگہ 1 نماز کی بھی سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو کچھ سے کچھ کہہ دیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی واضح کر دیا۔ اے نبی، آپ اپنا پوزیشن کلیئر کر دیجئے۔ 3 جگہ سے میں آیتیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آج یہ تقریر میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا دیں۔ سورہ بنی اسرائیل سے اور سورہ فرقان سے، آپ پڑھیے سورہ بنی اسرائیل کے آخری حصے میں، سورہ فرقان کے پہلے حصے میں، پھر سورہ قاف، سورہ صاد، یہ پوری آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ ہم سن کیا رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب جو یہ باتیں میں اللہ نے نبی سے کہہ دیا، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير لعلكم تتفكرون۔ کلیئر واضح کہہ دیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، مانگو میں دے دیا، مانگو میں دے دیا، نہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں عالم غیب بھی نہیں ہوں، اور میں یہ نہ کہتا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیفرنس یہ ہے کہ میرے طرف یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، عام انسانوں کی طرف وحی نہیں ہوتی۔ عام انسانوں میں اور مجھ میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اللہ کا راز تعلق مجھ سے ہوتا ہے، یا تو کبھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے، یا کبھی اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، یوحا الیہ، وہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ آپ کے پوزیشن کو اوپر اٹھانا بھی اندھا پن ہے، نیچے کرنا بھی اندھا پن ہے۔ آپ کے پوزیشن کو صحیح جاننا یہ آنکھوں والوں کا کام ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوزیشن کو اتنا واضح کہہ دیا، اور ان آیتوں کے بعد بھی اگر ہم کوئی دوسرے تصورات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھتے ہیں تو ہم سے زیادہ ظالم کوئی اور نہیں ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی الضر۔ انڈرلائن کیجئے یہ آیت کو، انڈرلائن کیجئے، پھر سے سنیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے معاملے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، چاہے کہ دوسروں کے لیے نہیں، میرے اپنی ذات کے لیے۔ لا املک، مالک نہیں ہوں، مختار نہیں ہوں،
لنفسی، میرے اپنی جان کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے. کس بات کا؟ نفع ولا ضر، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے. نفع ہے نفع مل جاتا ہے، نقصان. دانت سے خون نکلنا نکال دیتا ہے. مجھے آسمانوں پہ بلا لے، براق پہ بٹھا کر وہاں سے مکے سے بیت المقدس پہنچا دیتا ہے. لیکن اگر وہی ہجرت کا معاملہ آ جائے تو مجھے بچا کے چھپ چھپا کے 1 ہفتے میں پہنچنا پڑے گا. دیکھیے 2 سچویشنز آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پہ براق پہ سواری کی اور 1 لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مکے سے بیت المقدس پہنچ گئے. جبکہ پہلا جو سٹیج تھا وہ مدینہ تھا، لمحے میں. اور سب سے زیادہ ضرورت کب تھی؟ ہجرت کے موقع پہ، جب پورے مکے والے آپ کے قتل کی سازش کر کے آپ کے گھر کو گھیر لیے تھے کہ قتل کر دیں گے. اس وقت براق کی بے انتہا ضرورت تھی، لیکن براق نہیں آیا. آپ رات میں نکلے اپنے دوست کو لیے، جا کے غار سور میں 3 دن تک چھپے رہے. الا ما شاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جبکہ اس وقت جبکہ لوگ قتل کے لیے آپ کے گھر کو گھیر لیے تھے، براق کی سخت ترین ضرورت تھی، لیکن وہ براق نہیں آیا. اس وقت آیا نہیں آیا، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کر دیجئے، میں اپنی ذات کے معاملے میں بھی کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. وہ براق دے براق پہ بیٹھوں گا، نہیں بولے اونٹ پہ بولے اونٹ پہ بیٹھوں گا. اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں جو بات کہی گئی ہے ہمارے تمام بھرم کو ختم کر دیتی ہے. لو کنت عالم الغیب، اگر میں عالم غیب ہوتا، غیب کا جاننے والا ہوتا، لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں اپنے لیے بہت سارا فائدہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. لو کنت اعلم الغیب، اگر میں عالم غیب ہوتا، لستکثرت من الخیر، خیر کا معنی تو خیر بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت بھی ہو سکتا ہے. مال و دولت اپنے لیے بہت جمع کر لیتا میں، یا اپنے لیے بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی. یہ جو طائف میں مجھے غنوں نے پتھروں سے مارا، اگر عالم غیب ہوتا تو یہ پتھر مجھے نہیں لگتے. میرا جسم چھلنی نہیں ہوتا اگر میں عالم غیب ہوتا. میں شیب ابی طالب میں 3 سال تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھوک و پیاس کے نہیں گزارتا اگر میں عالم غیب ہوتا. لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس کیا ہوں، ایک ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا. تم یہ تمام باتیں مانگو میں دیتا ہوں، یہ میرے پاس نہیں ہے. میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. گناہ کرو گے دوزخ، اچھے کام کرو گے جنت. یہ جو ہے ڈرانے اور خوشخبری کا کام میرا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جھولیاں بھرنے کے لیے نہیں بھیجا، لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. یہ خاکدان، یہ دنیا، یہ 2 کوڑیوں کی جگہ لوگ اپنی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں. میں اس لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ ہدایت تم کو دوں کہ دوزخ کے راستے سے نکال کے جنت کے راستے کی طرف پہنچا دوں. حضرات گرامی، یہ تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر، میں ایک ہی جگہ کا تذکرہ کروں گا، ٹائم ہو گیا ہے.
پھر اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے انسانوں کو، وہ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ تمام باتیں میں نے جو کہی، تمام کی نفی تو آیتوں کی فوری بات ہو رہی ہے، پھر یہاں کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے قیامت تک کے لیے بات جاری ہو جائے کہ میں ایک بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر، بشر بھی کوئی اور نہیں، تمہاری طرح کا گوشت اور خون اور ہڈیوں والا بشر۔ انا بشر مثلکم، ڈیفرنس کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ وحی میں یہ خاص بات کہی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہی کھانا دیتا ہے، وہی خوشی دیتا ہے، وہی پریشانی دیتا ہے، وہی تجارت میں فروغ دیتا ہے، وہی بچے دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ Everything is done by him۔ یہ آپ کہہ دیجئے میری طرف سے کچھ نہیں ہے، میں نہ تم کو بچے دے سکتا ہوں، میں نہ تمہاری تجارت میں ترقی کر سکتا ہوں، نہ میں تمہاری جھولی بھر سکتا ہوں، نہ تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ وہ تو یہ ہے انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم و الہ واحد۔ پھر اس کے بعد کہا جو کوئی اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنی رب سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، ہمیشہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات ہے، ہماری طرح کا آدمی نہیں مسجد سے نکلے تو من مانی زندگی نہیں، ایوری سیکنڈ، ایوری منٹ، ایوری آور، ایوری ڈے یہ لگا کہ مجھے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے اچھے عمل کرنا چاہیے، اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کسی کو اللہ کی خدائی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ مجھے بھی، یعنی اللہ کے نبی کو بھی۔ یہ واضح پوزیشن اللہ کے نبی کی قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے۔ دوستو، میں نے تمام باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اپنی طرف سے ایک بات نہیں کی۔ آپ ایک ایک آیت کو دیکھیے کہ میں نے صحیح بتایا ہے نہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں پھیلاتے ہیں، لوگ محبت میں اندھے ہو کے واہ واہ سنتے چلے جاتے ہیں، کسی کی داڑھی پہ، کسی کے جبے پہ متاثر ہو کے باتوں کو واہ واہ کہتے ہیں، لیکن قرآن سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ آپ قرآن ضرور پڑھیں، اللہ کا پوزیشن سمجھ میں آئے گا، رسول کا پوزیشن سمجھ میں آئے گا، آپ کا اپنا پوزیشن سمجھ میں آئے گا کہ آپ کہاں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔